قوة إلا بالعلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. صدق اللہ العظیم. مومنین، اس اعراف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 147 آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے: اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک جسم جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی. کیا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ لوگ ظالم تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمی لے کے جب گئے طور پہ اور وہاں سے توریت حاصل کری، تو 30 رات کا وعدہ تھا تو 40 ہو گئی، تو ان کی قوم رستے سے بھیگ گئی. اور سامری نے لوگوں کو بہکایا اور جو زیورات تھے اس سے ایک بچڑا بنایا. اور تفاصیل میں ذکر ہے کہ سامری نے اس کے بیل کے جسم میں کچھ پائپ رکھ دیے تھے. اس میں سے پائپ میں سے ایسے آوازیں نکلتی تھی جسے منہ کر کے، جیسے نا گائے کی آواز، ایسی وہ پائپ میں سے نکالتا تھا. تو جب وہ بیل کی آواز نکلتی تھی تو اس نے لوگوں کو بہکایا کہ یہی موسیٰ کا خدا ہے اور یہ تمہارا، لیکن موسیٰ بھول گئے. تو پھر سے ترجمے کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک جسم جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی. کیا تو اللہ نے پھر کہا پلٹ کے، کیا کہا؟ کیا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں رستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ لوگ ظالم تھے. اللہ نے کہا کہ خدا ہونے کی 2 صفات تو ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ان سے بات کرے اور رستہ دکھائے. آواز نکل رہی تھی لیکن نہ تو وہ بات کر رہا تھا نہ رستہ دکھا رہا تھا. اللہ نے ایسی بات کری ہے قرآن میں، کبھی کسی نے بات ہی نہیں کری. اسی اللہ نے کہا کہ تم ایک سورہ لیا جیسی میں نے بات کری ہے. لوگ ڈھونڈتے نا خدا کو، اندھے ہیں بہرے ہیں. ایک سورہ لیا، سب مل کے لیا، جیسی میں نے بات کری ہے تم بات کر کے دکھا دو. یہ قرآن ہے، یہ اللہ ہے. اور جیسا رستہ میں نے دکھایا ویسا تم دکھا کے بتا دو. نہ تو کوئی رستہ دکھا سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے جو خدا معبود بات کرتا ہے. تو یہ 2 صفات ہیں اللہ کی جو اللہ نے کہا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا. اس میں معبود کی نشانی کیا؟ اللہ کی نشانی. جو بات کرے رستہ دکھا، ایسا رستہ دکھایا جو کہ صراط المستقیم ہو. تو وہ گمراہ ہو گئے. لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ مثال ہے کہ حالانکہ سب دیکھا ہوا تھا، انہوں نے سارے معجزات دیکھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تھے، سب دیکھے، لیکن جب تفکر نہیں کریں گے، آپ غور فکر نہیں کریں گے اور آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ گمراہ ہو جائیں گے. آج بھی قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ قرآن نہیں پڑھتے، پھر اس کے بعد اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور لاجک کو یوز نہیں کرتے، تو وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وَلَمَّا سُقِطُوا فِي أَيْدِيهِمْ وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب انہیں ندامت ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب ہم پر مہربان نہ ہوگا اور ہماری مغفرت نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے، جب وہ نادم ہوئے تو کیا کہا کہ اگر ہمارا رب
مہربان نہ ہوگا اور مغفرت نہ کرے گا، یقین ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ ان کو اس بات کا احساس ہوا۔ یہ احساس کب ہوا تھا ان کو؟ احساس ابھی نہیں ہوا تھا۔ احساس کب ہوا؟ جب موسیٰ واپس آیا، انہوں نے پھر کہا کہ تم نے حرکت کیوں کری، تب احساس ہوگا ان کو، ابھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن آیت اس وقت کیوں آ گئی؟ تو میزان نے بڑی خوبصورت باتیں کری، دو باتیں کری خوبصورت۔ ایک تو کہا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ، چونکہ حرکت ابھی ہوئی تھی تو فوراً اس کو اللہ نے مینشن کر دیا، حالانکہ موسیٰ کے آنے کے بعد انہوں نے توبہ کری تھی، لیکن چونکہ حرکت ابھی تھی تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فوراً کہہ دیا۔ دوسرا ایک اور گہرا، توبہ انہوں نے بھی کری ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، ابھی آگے آیت آنے والی ہے، اور پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا، پھٹکارا، اس کے بعد ان دونوں نے توبہ کری، مطلب کہ موسیٰ نے کہا ابھی آنے والی ہے کہ مجھے میرے بھائی کو معاف کر دے، تو وہ تو معصوم کی توبہ تھی اور یہ ان کی توبہ تھی، توبہ میں فرق تھا نا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ دونوں توبہ ایک کے ساتھ ایک رکھ دے، کدھر معصوم کی توبہ کدھر ان کی توبہ۔ ہاں، ہماری توبہ میں معصوم کی توبہ میں زمین آسمان میں فرق ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں 1 منٹ میں پھر پلٹ جاتے ہیں، معصوم ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا گیا ہمیں تو معاف کر دے۔ تو پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانًا أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِهِ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ جب موسیٰ اپنی قوم کی جانب نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ آئے تو کہنے لگے، میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے بہت بری حرکت کی ہے، تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ رب کے حکم کا انتظار کر لیتے، اور انہوں نے الواح پھینک دیے اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ تو انہوں نے کہا، یہ میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، آپ ایسا کام نہ کریں کہ دشمن مجھے پر ہنسے اور نہ ہی مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ ملا ہے۔ جب آئے موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں گئے اور تم نے اس میں صبر کیوں نہ دکھایا؟ تم لوگوں نے بہت بری حرکت کی کہ تم نے اتنا صبر نہ ہوا کہ رب کے حکم کا انتظار کر لیتے۔ ابھی میں رک جاتا ہوں، کیا مطلب تھا کہ رب کے حکم کا انتظار کرتے؟ اس میں 2 پوائنٹس ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ موسیٰ جب آئے تو غصے میں آئے، اس میں بڑی خوبصورت بات کری میزان نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں بتا دیا تھا، جب ملنے گئے تھا نا موسیٰ علیہ السلام، تو اسی وقت اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ گے موسیٰ، تمہاری قوم بھیگ چکی ہے اور اس نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ تو ان کو یقین تھا ہو گیا ہے، یہ بھیگے ہوئے ہیں، لیکن اور اللہ سے صادق کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں تو غصہ یہاں دکھایا، غصہ وہاں نہیں دکھایا، غصہ یہاں دکھایا۔ تو یہ کیا تھا کہ معلوم تھا غصہ اب دکھا رہے ہیں اور پھٹ پڑے۔ تو میزان نے بڑی اچھی بات کہی کہ علم ہونا بات الگ ہے، لیکن اس سے گزرنا بات الگ ہو رہے۔ جیسے کیا میزان نے سمجھایا کہ آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کا وہ جس کو آپ محبت کرتے ہیں وہ آ گیا ہے، آپ کو معلوم آ گیا، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کتنی زور خوش ہوں گے جو اس سے پہلے خوش نہیں ہوتے آپ۔ تو وہ ایکسپیرینس کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حالانکہ ان کو معلوم تھا، اللہ نے کہہ دیا، لیکن جب انسان جاتا ہے اس ایکسپیرینس سے، جب اس فیز سے نکلتا ہے تو پھر اس کو اس کی کیفیت الگ ہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جلدی کیوں دکھائی؟ تو کس بات کی جلدی تھی؟ اللہ کے فیصلے میں جلدی کیوں دکھائی؟ اس کا یہ مطلب تھا جو کہ تفاسیر نے بیان کرا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 رات کے لیے گئے تھے، لیکن 10 رات اور اللہ نے بڑھا دی، تو یہاں جو بنی اسرائیل بیٹھے تھے ان کو پریشانی شروع ہو گئی، کیا کہ 30 کی کیا ہو 40 کی ہو گئی، ضرور کچھ نہ کچھ اللہ موسیٰ نے وعدہ خلافی کری ہے، یا یہ کہ ان کی وہ فوت ہو گئے،
اور اس دوران میں وہ بہک گئے اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کرا. آج ہم کو بھی چاہیے کہ مولا ابھی یہ نہیں آئے ہیں، امام زمان نہیں آئے ہیں. روایتوں میں ہے کہ بہت سے لوگ آخری زمانے میں چونکہ مولا نہ آئیں گے تو اپنا ایمان چھوڑ دیں گے کہ کیوں نہیں آیا اب تک. بنی اسرائیل کی حرکت نہیں کریں، مومن انتظار کریں، جو ہے وہ ہے. اللہ کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے. جب مولا آئیں گے تو لگے گا ہاں یہی وقت ہے آنے کا، اس سے پہلے آنا صحیح نہیں تھا. جو اللہ کرتا ہے وقت پہ کرتا ہے. سرکار کو جب آنا تھا جب ہی آیا سرکار دنیا میں. کتابوں میں لکھا تھا، کب سے لکھا تھا سرکار آئیں گے سری کے میں لکھا تھا، لیکن جب آنا تھا آئے، اس سے پہلے نہیں آیا. تو یہ ہے کہ صبر کرے انسان. تو پھر انہوں نے غصے میں جو تھی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے بال پکڑ کے کھینچے. اب یہاں پر ڈسکشن ہے میزان کا بہت اچھا کہ بھائی کے بال پکڑ کے کھینچے. غصہ کرا بھائی کو، تو مطلب انہوں نے غصہ کرا کہ تو نے میری، مطلب جو غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کا، وہ یہ تھا کہ تم نے اس قوم کو کیوں نہیں روکا. حالانکہ ان کو کہہ کے گئے تھے کہ تم قوم کی اصلاح کرتے رہنا، وہ شریعت کے راستے پہ نہ چلنا، تو تم نے قوم کو کیوں نہیں روکا. تو یہ جو حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ حکم ارشادی تھا، حکم مولائی نہیں تھا، ایڈوائس تھی. یہ میزان نے ڈسکس کرا کیا یہ دونوں پیغمبروں میں اختلاف تھا کیا. تو جو اس طرح سے کہ بال کھینچے کا حکم ارشادی تھا، ایڈوائزری حکم تھا، حکم مولائی نہیں تھا، اتھارٹی کمانڈ نہیں تھی. اس لیے انہوں نے کوئی گناہ نہ کرا تھا. دوسرا یہ ہے کہ دونوں معصوم تھے، لیکن میزان نے اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میزان کی طرف سے بتا رہا ہوں. میزان نے کہا کہ دونوں معصوم تھے لیکن دونوں کی پرسنالٹی الگ تھی اور اسٹائل الگ تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میزان ہے، پڑھ لیں گا. تو اپنا دونوں کی اسٹائل الگ تھی. موسیٰ علیہ السلام کی جو ہیبت و دبدبہ الگ تھا، ہارون علیہ السلام الگ تھے، دونوں معصوم تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مطلب کہ جب بھائی نے سمجھایا تو سمجھ گئے، اور اس کے بعد یہ اس کا پروف ہے کہ بھائی نے سمجھایا، بھائی نے آگے سمجھایا. اس کے بعد انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم دونوں کو تو بخشتے میرے مولا. کہا کہ ہم دونوں کو بخشتے، مطلب دونوں معصوم تھے، دونوں کو بخشتے. تو اس کے بعد کیا، جب بال پکڑے کھینچے تو بھائی نے کیا کہا، اور کیا کہا کہ میرے ماں جائے، مطلب محبت دلا رہے تھے، بھائی کی محبت کھینچ رہے تھے. میرے ماں جائے، میرے ماں کے بیٹے، مطلب ہم دونوں ایک ماں کے ہیں. انہوں نے کہا ہے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور مجھے قتل کر دیتے. آپ ایسا کام نہ کریں کہ دشمن مجھ پہ ہنسے اور مجھے ظاہر لوگوں کے ساتھ نہ ملا. کمزور بنا دیا تھا، ہو سکتا قتل کر دیتے. سرکار جب چلے گئے، لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مولا علی نے کیوں نہیں خلافت مانگی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولا کمزور ہو گئے تھے. دوسری وجہ بھی یہ بھی تھا، کمزور ہو گئے تھے. کون ساتھ دینے والا تھا ان کا مدینے میں مولا کا. مولا سلام پڑھتے تھے، لوگ سلام کا جواب تک نہ دیتے تھے. کیا کرتے مولا؟ اور آج بھی یاد ہے ہمارے مولا کی بار میں کی، ہم کہاں یاد کرتے ہو ان کو؟ کمزور ہے مولا بھی، کیسے آ سکتے ہیں ہم نے کیا کرا مولا کے لیے مومنین جو آ جائیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ معصوم ہمیشہ مظلوم رہا. آج بھی ہم نے مولا کے لیے کیا کرا. تو اس کے بعد جب یہ کہا بھائی نے، تو پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام؟ قال رب اغفر لی ولی وادخلنی فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. یہ جب میں دعا پڑھتا ہوں تو میرا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کیسی محبت سے انہوں نے کہا، کیسا اللہ نے یاد رکھا. ہم کو بھی جب ہم بخشش مانگے ہمارے لیے تو ہمارے بھائیوں کے لیے بھی مانگے. جب بھی آپ کسی سے دعا کریں تو اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے مومنین ہیں ان کے لیے دعا پہلے کریں. انشاءاللہ ہماری اللہ دعا قبول کرے گا. ایسے نہیں کہ اکیلے دعا مانگ لی. کیسے موسیٰ علیہ السلام نے
دونوں کی دعا مانگی. کیسی محبت تھی آپس معصوم کی, کتنی مظلومیت تھی ان کی. اچھا اس میں ایک بات اور ہے جو تفاسیر نے کہ اس طریقے سے جو موسیٰ علیہ السلام نے غصہ دکھایا تو اس میں ایک اور بتائی وجہ کہ قوم بالکل پھر چکی تھی اور انہوں نے تختیاں پھینک دی اور غصہ دکھایا بال کی چیزیں. اس میں بھی حکمت تھی. اس میں حکمت یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل بالکل گمراہ ہو گئے ان کو جھنجھوڑیں, ان کو جگائیں کہ تم نے کیا کر لیا ہے, سائیکولوجیکل افیکٹ دیں ان کو, اور وہ پھر سنبھلے وہ لوگ. دعا کریں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کو ان کی رب کی جانب سے غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت نصیب ہوگی, اور ہم افطرا پرداروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو جنہوں نے بنایا تھا اس کو معبود, ان پہ اللہ نے ذلت چپکا دی, ان پہ اللہ کا غضب ہوا. سامری جو تھا اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اکیلا پڑ گیا تھا, اس پہ غضب اللہ کا نازل ہوا. اس کے بعد سورہ بقرہ میں آیت آئی کہ پھر کہا اپنے آپ کو قتل کر ڈالو, وہ بھی غصہ ہے, بہت سے قتل ہوئے. تو یہ چیز ہے کہ گناہ ہوگا تو اس کے اثرات ہوں گے, اور اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا شرک کرا جائے. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدہ لغفور رحیم. اور جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب اس کے بعد بخش دے گا, وہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ توبہ صحیح ہو, توبہ ایسی ہو کہ جو دل سے ہو, عمل سے ہو, اللہ کی طرف رجوع کی ہو, تو اس کے بعد توبہ ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ موسیٰ الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا تو انہوں نے الواح کو اٹھا لیا, اور اس کی تحریر میں ہدایت و رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جب ان کا غصہ ٹھنڈا تو انہوں نے تختی میں اٹھا لیا, اس کے اندر ہدایت اور رحمت تھی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ مطلب کہ ہدایت اور رحمت اللہ کے کلام میں ہے. ہدایت اور رحمت جتنی کتاب آئی ہیں سب میں, قرآن حکیم میں, تو یہ ہدایت اور رحمت کے دروازے ہیں جو کہ ہم کو منسلک رہنا ہے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذهم رجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنته تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 افراد منتخب کیے تاکہ وہ ان کے ساتھ مقررہ وقت پر حاضر ہوں. جب انہیں بھوچال نے آ لیا تو موسیٰ نے کہا کہ میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا. ہم میں سے چند نادانوں نے جو خطا کی ہے کیا اس کے باعث تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیرا امتحان تھا جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. تو ہی ہمارا سرپرست ہے, تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر, اور تو بہترین بخشنے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے میقات پہ تو ساتھ میں 70 افراد کر کے گئے تھے بنی اسرائیل کے, تاکہ وہ بھی جانا چاہتے تھے. تو جب وہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی تو یہ بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ
ہم چاہتے ہیں اللہ کو دیکھ لیں. میزان نے کہا کہ ان کی ڈیمانڈ ایسی کیوں تھی کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے؟ میزان نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ کیونکہ تورات اس وقت دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ جو تورات آئی اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے. مطلب ان کی جہالت کی انتہا تھی کہ سوچتے تھے کہ اللہ کو ہماری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی اور ان کو ہلاک کر دیا. جب ان کو ہلاک کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ ان کو تو زندہ کر دے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہ فوت ہو گئے تو جب یہ واپس جائیں گے لوگوں کے پاس تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام، وہ تو گئے تھے اللہ سے ملنے اور ان کی تو موت ہو گئی. تو ان کو ڈر تھا کہ قوم پھر نہ جائے، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری. اور اس میں اور پھر کس طریقے سے ایک پیغمبر اللہ سے گفتگو کرتا ہے یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے. پہلے دعا سیدھی نہیں کرتا، پہلے اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے. کیا کہا یہ تو تیرا امتحان تھا جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہی میں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. تو ہمارا سرپرست ہے اور تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے. اور پھر کیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں بھلائی لکھ دے، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے. جواب میں ارشاد ہوا میں جس تک چاہوں گا میرا عذاب پہنچا دوں گا، لیکن میری رحمت نے ہر شے کو اپنے اندر لے لیا ہے اور اس سے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو متقی ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو تسلیم کرتے ہوں گے. تو آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی لکھ دے، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، مطلب ہم تیری طرف آ گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا ہوا ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے کہا جواب میں ارشاد ہوا جس تک چاہوں میرا عذاب پہنچے گا، مطلب میرا عذاب جسے چاہوں میں پہنچاؤں گا. ایسا ہر ایک طرف نہیں جاتا اللہ کا عذاب، لیکن میری رحمت نے ہر شے کو اپنے اندر لے لیا ہے. اب یہاں میں رکتا ہوں. میزان نے کیا کہا؟ اس کی رحمت ہر شے پہ کا احاطہ کی ہے. عذاب تو رحمت جنرلائز ہے، سب کے لیے، عذاب جس کو چاہتا دیتا ہے. تو میزان نے بتایا کہ اللہ کا عذاب ہوتا کیا ہے. اللہ کا عذاب ایسا نہیں کہ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ میزان نے کہا عذاب نامی کوئی چیز نہیں ہے. عذاب نامی کوئی چیز نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی رحمت گھیرے رہتی ہے. کوئی اللہ کی ناشکری کرتا، گناہ کرتا ہے تو وہ اس اہل نہیں بچتا ہے کہ اس کی رحمت اس پہ آتی رہے. تو جب رحمت آنا بند ہو جاتی ہے تو اپنے آپ مصیبت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ مطلب اللہ اپنی طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. مطلب جب اتنا انسان گناہ کرتا ہے اور اتنی ناشکری پن کرتا ہے تو وہ رحمت کا اہل نہیں بچتا، ورنہ اس کی رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ رحمتیں بھی دو طرح کی ہیں. ایک رحمت تو عام رحمت ہے جو دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے، مومن ہو کافر ہو نامن ہو سب کو رحمت ملتی ہے، ہر ایک کو ہر چیز ملتی رہتی ہے. رحمان اور رحمانیت جو اس کی سب دور ہے. تو اس نے کہا کہ وہ تو سب کو گھیرے ہوئے. پھر اس کے بعد جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تیری طرف رجوع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ رحمت تو میری گھیرے رہے. پھر اس کے بعد خاص جواب اللہ نے دیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ پھر سے پڑھتا ہوں. عذاب لیکن میری رحمت نے ہر شے کو اندر لے لیا ہے اور اس سے میں ان لوگوں کو حق میں لکھ دوں گا جو متقی ہوں گے اور زکوٰۃ دیتے ہوں گے اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو تسلیم کرتے ہوں گے. تو یہ جو رحمت کی بات کری اللہ نے، خاص رحمت کی بات کری جو مومنین کے لیے.
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو لے کے آتے پیروکار کو لے کے آتے ہیں، ان کے جو پیروکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بات کری جو کہ خاص رحمت اس کی جو اس کے لیے کیا کہا اللہ نے، کیا کہا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے وہی کیا کہا کہ میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا اس رحمت کو جو متقی ہو گئے. اللہ متقی ہوں گے، جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، جو ہماری نشانی کو تسلیم کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو تسلیم کرتے ہیں. مومنین اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. بڑا ڈر لگتا قرآن پڑھ کے کہ اللہ کی خاص رحمت متقین کے لیے ہے. جو لوگ متقی ہوں گے، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، جو لوگ ہماری آیتوں کو تسلیم کرتے ہوں گے، اس طریقے سے تسلیم اللہ دینا آخر میں کیا ہے، الذین ہم بھی آیاتنا یؤمنون، جو اللہ کے آیات کو بھی ایمان لاتے ہوں گے. ایمان کب آئے گا؟ جب پڑھیں گے آپ، جب ہم اس کو دل پہ لے کے آئیں قرآن کو. ایمان جب آئے گا، جو ورنہ اگر قرآن رکھا دے گا تو کون سا ایمان ہے؟ دھول چڑھ جاتی ہے ایمان پہ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم متقی ہوں. مطلب کہ یہ مولا کا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ ابھی تقویٰ وہ نہیں آیا ہمارا، ابھی ہم میں وہ قرآن کا جذبہ نہیں آیا ہے کہ ہم مولا کے صحابی بن سکے، ہم سے مولا کے صحابی بن سکے. مطلب آپ سوچو کہ امام حسین کے گروہ کے اندر حافظ قرآن تھے، ایسے تھے جو کہ جن کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، متقی تھے، ایسے تھے. اس لیے مولانا نے خروج کرا تھا متقیوں کے ساتھ. لیکن معصوم سے پوچھا کہ یہاں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ کیوں نہیں خروج کرتے؟ کہ اگر 17 لوگ بھی ہو جائیں تو متقی تو میں تیار ہوں خروج کرنے کے لیے. تو مومنین یہ وقت جو وقت جو ہے اس وقت جو وقت چل رہا ہے ہمارا ساتھ، جو تیاریاں چل رہی ہیں مولا کے ظہور کی، تو اس وقت ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنا، متقی بننا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قبول کرے، خاص رحمت میں لے کے آئے تاکہ ہم مولا کا ظہور ہو. اللہ العالمین والحمد للہ.